بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 156۔ آج کے سبق کا عنوان ہے نکرہ تحت النفی اور نکرہ تحت الشرط کا حکم۔ عام کے الفاظ کا ذکر چل رہا تھا، یعنی وہ الفاظ جو عام کے لیے وضع کیے گئے ہیں یا جس کا اطلاق عام ہوتا ہے، ان میں سے ایک کے بارے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے جمع کا ذکر ہوا، جمع معرف باللام کا ذکر ہوا، جمع غیر معرف باللام کا ذکر ہوا، جمع منکر کا ذکر ہوا، پھر مفرد محلہ باللام کا ذکر ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نکرہ کا ذکر کریں گے۔ تو نکرہ کی تین قسمیں، یعنی کئی قسمیں ہیں، لیکن یہاں جو ہے نکرہ کی ایک تقسیم ہے کہ نکرہ موضع تحت النفی ہو، یا نکرہ تحت شرط ہو، شرط کی جگہ میں ہو، یا نکرہ موصوفہ ہو۔ تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں بھی عام ہوگی۔ سب سے پہلے نکرہ تحت النفی کی بات کر رہے ہیں۔ ومنها النکرة في موضع النفی لقوله تعالی قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى في جواب ما انزل الله على بشر من شيء وجه التمسك أنهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فلو لم يكن مثل هذا الكلام للسلب الكلي لم يستقم في الرد عليهم الإيجاب الجزئي وهو قوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ولكلمة التوحيد۔ فرماتے ہیں کہ الفاظ عام میں سے ایک نکرہ ہے جو نفی کی جگہ میں واقع ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کی وجہ سے قل، آپ کہہ دیجئے، من انزل الكتاب الذي جاء به موسى، اس کتاب کو کس نے نازل کیا جو موسیٰ لے کے آئے ہیں۔ یہ جواب ہے اس کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ وجہ تمسک، اس سے استدلال کا طریقہ یہ ہے کہ جو منکرین تھے انہوں نے یہ کہا تھا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ تو اگر یہ کلام سلب کلی کے لیے نہ ہوتا تو ان کے رد میں ایجاب جزئی پورا درست نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، آپ کہہ دیجئے وہ کون سی کتاب ہے جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے، کیا وہ کتاب کس نے نازل کی۔ اور دوسری دلیل کلمہ توحید ہے۔ فرماتے ہیں کہ نکرہ اگر نفی کے تحت آ جائے تو وہ عام ہوگا، اور اس کے لیے مصنف نے بہت عمدہ استدلال کیا ہے، اور وہ یہ ہے ما انزل اللہ علی بشر من شیء اور من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ۔ طرز استدلال اس طرح ہے کہ جو نبی موسیٰ علیہ السلام، بلکہ جو منکرین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کر رہے تھے اور پر جو رد کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ تو اس کا یہ جو بشر ہے علی بشرن اور ما انزلہ، یعنی علی بشرن کو نفی کے تحت آیا ہے، اور بشر یہ نکرہ ہے اور نفی کے تحت آیا ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، یعنی اس کو عام کرتے ہیں، عام بناتے ہیں۔ تو اس کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر یہ سالبہ کلیہ نہ ہو، یعنی تمام کی نفی نہ ہو، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا درست نہ ہوتا۔ اللہ نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ وہ کون سی کتاب تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ تو صرف ایک کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل میں ذکر کیا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سلب کلی ہے، تو سلب کلی کے جواب میں آپ موجب جزیہ ذکر کر سکتے ہیں۔ یعنی جو اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، تو اگر ایک کتاب کو بھی ہم ثابت کر دیں تو اس کا جو رد ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے سالبہ کلیہ ذکر کیا تھا کہ اللہ نے کسی بھی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، تو اللہ نے اس کے جواب میں یہ ایک کتاب کو ثابت کیا کہ وہ کون سی کتاب تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی۔
تو وجہ تمسکی سے استدلال اس طرح ہوئے کہ کافروں نے کہا تھا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، تو اگر یہ کلام سلب کلی کے لیے نہیں ہوتا تو ان پر رد کے لیے ایجاب موجب جزیہ لانا درست نہ ہوتا، اور وہ ہے قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالی سے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کیا۔ نکرہ تحت النفی کے بعد نکرہ تحت شرط کی بات کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ نکرہ تحت شرط بھی یہ بھی عام ہوتا ہے۔ والنکرۃ فی موضع الشرط اذا كان الشرط مثبتا عاما في طرف النفی، فإن قال إن ضربت رجلا فكذا معناه لا أضرب رجلا لأن اليمين للمنع هنا. اعلم أن اليمين إما للحمل أو للمنع، ففي قوله إن ضربت رجلا فعبدي حر اليمين للمنع فيكون كقوله لا أضرب رجلا، فشرط البر ألا يضرب أحدا من الرجال فيكون للسلب الكلي فيكون عاما في طرف النفي، وإنما يقيد بقوله إذا كان الشرط مثبتا حتى لو كان الشرط منفيا لا يكون عاما، كقوله إن لم أضرب رجلا فعبدي حر فمعناه أضرب رجلا، فشرط البر ضرب أحد من الرجال فيكون للإيجاب الجزئي۔ نکرہ اگر شرط کی جگہ میں واقع ہو، اگر شرط مثبت ہو تو یہ نفی کے طرف میں عام ہو جائے گا۔ مثلا اگر کوئی کہے ان ضربت رجلا فامرأتی طالق، اگر میں نے کسی بندے کو مارا تو میری عورت کو طلاق، اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں کسی کو بھی نہیں ماروں گا، کیونکہ یمین یہاں منع کے لیے ہے۔ جان لیجئے کہ یمین یا تو ابھارنے کے لیے ہوتا ہے اور یا اپنے آپ کو روکنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے قول ان ضربت رجلا فعبدی حر میں یمین منع کے لیے ہے، تو یہ اس طرح ہو جائے گا کہ گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو نہیں ماروں گا۔ تو اس شرط سے، اس قسم سے نکلنے کے لیے یہ بات شرط ہے کہ وہ کسی کو بھی نہ مارے، تو یہ سلب کلی کے لیے ہوگا اور یہ طرف نفی میں عام ہوگا۔ اور ہم نے یہ جو شرط لگائی ہے کہ شرط مثبت ہو، اگر شرط منفی ہو تو پھر عام نہیں ہوگا۔ اگر وہ یہ کہ لم اضرب رجلا فعبدی حر، اگر میں نے کسی کو نہیں مارا تو میرا غلام آزاد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کسی ایک کو ماروں گا۔ تو اب اس میں شرط میں پورا اترنے کے لیے اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ کسی ایک کو مارنا پڑے گا، ضرب احد من الرجال، تو یہ ایجاب جزئی کے لیے ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ نکرہ اگر تحت شرط آ جائے تو پھر آگے اس کی دو صورتیں، یا تو شرط مثبت ہوگا تو پھر یہ عام ہوگا، لیکن اگر شرط مثبت نہ ہو تو پھر یہ عام نہیں ہوگا۔ مثبت کی مثال یہ ہے ان ضربت رجلا فامرأتی طالق یا فعبدی حر، اب رجلا نکرہ ہے اور یہ شرط کے تحت آیا ہے، اگر میں نے کسی شخص کو مارا تو میری بیوی کو طلاق، تو اب یہ عام ہو جائے گا، یعنی کسی کو بھی نہیں مارنا ہوگا اس کو۔ اب اگر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی کو طلاق نہ ہو تو کسی ایک کو بھی نہیں مارے گا، تو لہٰذا یہ عام ہو جائے گا، نفی کے جانب میں عام ہوگا، یعنی کسی کو بھی نہیں مارے گا۔ اس کا مطلب ہوگا لا یضرب رجلا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یمین منع کے لیے آتا ہے۔ دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ امین یہاں، حالانکہ لفظ کو دیکھ لے، رجلا کا معنی ایک مرد، یعنی میں کسی ایک مرد کو نہیں ماروں گا، لہٰذا اگر کئی کو مارا تو بظاہر تو یہ ہونا چاہیے کہ الفاظ سے یہ معنی مراد ہو، لیکن یہاں یمین ہے ہمارے پاس، یمین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بیوقوف اس طرح کہے گا کہ میں ایک مرد کو ماروں تو میری بیوی کو طلاق ہو، کئی کو ماروں تو پھر طلاق نہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک مارنے والی صفت ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ سے مارنے والی صفت کو روکنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے وہ یہ قسم کھاتا ہے کہ میں کسی کو نہیں ماروں گا۔ مثلا ایک بندہ ہے وہ ٹی وی دیکھتا ہے تو وہ یہ کہے گا اگر میں نے ٹی وی دیکھ لی تو میری بیوی کو طلاق، تو اب ٹی وی سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے وہ یہ کہتا ہے۔ تو اس طرح کسی صفت سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے ہوتا ہے یا کوئی کام کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر میں نے نماز چھوڑ دی تو میری بیوی کو طلاق، تو اب یہ نماز پر یہاں اپنے کام پر اپنے آپ کو ابھارنے کے لیے اس طرح کرتا ہے، اور جو بری چیز ہے اس سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے۔ تو یمین کی دو قسمیں، یا تو اپنے آپ کو ابھارنے کے لیے ہوتا ہے اور یا منع کرنے کے لیے۔ اگر یہ کہے کہ ان ضربت رجلا، میں نے کسی شخص کو مارا تو میرا غلام آزاد ہے، تو یہاں یمین منع کے لیے ہے، تو یہ گویا اس طرح ہو جائے گا کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں ماروں گا۔ تو اب اگر یہ قسم میں اپنے آپ کو پورا کرنا چاہتا ہے تو یہ کسی کو بھی نہیں مارے گا، تو یہاں یہ سلب کلی کے لیے ہو جائے گا اور نفی کی طرف میں عام ہو جائے گا۔ اور ہم نے جو پر یہ شرط لگائی تھی کہ شرط مثبت ہو تو یہ عام ہوگا،
اگر شرط منفی ہو تو پھر یہ عام نہیں ہوگا. مثلا یہی جملہ ہے، اگر یہ کہے اِلَّمْ أَضْرِبْ رَجُلًا، اگر میں نے کسی کو نہیں مارا تو میرا غلام آزاد ہے. مطلب لڑائی ہو رہی تھی اور اس نے آپس میں یہ شرط لگائی کہ میں ان میں سے کسی ایک کو ماروں گا. تو اب یہاں اس نے یہ لفظ کہا کہ میں نے کسی کو نہیں مارا تو میرے غلام کو آزاد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کو بھی مارے تو اس کا وہ غلام آزاد نہیں ہوگا، یہ قسم میں پورا اترے گا. تو اس صورت میں یہ رجلن استعمال ہے اور نفی کے تحت بھی ہے، اور لیکن جو شرط ہے وہ مثبت نہیں ہے. تو یہاں یہ پھر عام نہیں ہوگا بلکہ خاص ہو جائے گا، یعنی کسی ایک کو بھی مارنے سے یہ حانس نہیں ہوگا. فشرط البر، اب اس میں ہنس میں پورا اترنے کے لیے شرط یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو مارے گا تو یہ پھر حانس نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہاں ایجاب جزئی کے لیے ہوگا، اور پھر اس صورت میں یہ سالبہ کلیہ تھا. تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے نکرہ کے بارے میں بحث کی. نکرہ کی دو صورتیں، ایک نکرہ تحت النفی اور ایک نکرہ تحت الشرط. تو مصنف نے بتایا کہ نکرہ تحت النفی بھی عام ہوتا ہے، اور نکرہ تحت النفی کی ایک دلیل ولکلمۃ التوحید ہے، یہ ہم سے رہ گیا ہے. نکرہ تحت النفی کی دلیل جو ہے مشہور لا الہ الا اللہ. تو اب الہ ہے، یہ لا کے بعد واقع ہے، تو الہ نکرہ بھی ہے اور یہ تحت النفی بھی ہے. لہٰذا اس کا معنی ہم کرتے ہیں کہ کوئی بھی الہ نہیں، یعنی تمام افراد سے نفی ہو جاتی ہے. اور تمام افراد سے نفی کی دلیل بھی ہمارے پاس یہ ہے کہ اس میں آگے استثناء بھی ہے، الا اللہ کا استثناء بھی ہے. لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ نکرہ تحت النفی یہ سالبہ کلیہ کے معنی میں ہوتا ہے اور عام ہوتا ہے. اس کے بعد پھر نکرہ تحت شرط کی بات کی، اور نکرہ تحت شرط کی دو صورتیں ہم نے ذکر کی. اگر مثبت ہو تو پھر یہ نفی کی طرف میں عام ہوگا، اور اگر مثبت نہ ہو، منفی ہو، تو پھر یہ موجب جزیہ کے معنی میں ہوگا. انشاءاللہ اس کے بعد ہم نکرہ موصوفہ کے بارے میں بتائیں گے اگلے سبق.